بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزو، جاننے والے، نہ جاننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں، اللہ کس کو پسند کرتا ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں، اللہ کا دوست کون ہے۔ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی انہیں جیسا ہوگا۔ ہمارے یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے، چاہے وہ کلین شیو ہو، لوگ اس کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، جہالت۔ تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی سارے اخلاق بیان ہیں۔ میرے بھائی بہن، ایمان لانے کے بعد انسان بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت، اس کا بڑا پن، اس کی وجاہت، اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی۔ پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے، بڑا نہیں بنتا۔ بڑا ہمارا علم غلط ہو گیا، بڑا بڑا بندہ یہ ترائے ملان میرے 200 مربع نواب فلانا ہے، نواب فلانا ہے۔ میرے بھائی، یہ بالکل غلط علم ہے۔ بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے، بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے، بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور یہ سب چھوٹو چھوٹو۔ تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے عرض کروں گا، جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، اخلاق سے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل لهما أف لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بہت بڑا مضمون ہے، اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے، والدین کی اطاعت کے لیے، والدین کی ماننے کے لیے۔ پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، ایک مطلب، اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، بندگی صرف اللہ کی۔ عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جھکا ہے، عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچھ جائے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے، میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے، نہ تمہاری گردن کسی کے آگے جھکے۔ ایک دوسرے سے مدد لینا، اس کو ایک دوسرے کی تعاونوں میں آ جاتا ہے۔ تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے نبی قرض اٹھاتے تھے، میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ 9 وسق پر، وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا، اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکتے۔ کچھ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس میں صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ سب کہتے ہیں مدد، نصرت، اللہ کہتا ہے میں ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، سنو میری مدد تمہارے قریب ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں، چونکہ اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لیے صرف ایک جملہ، باقی باتیں بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کے مراد، یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو،
نفع آئے تو شکر ادا کرو، نقصان ہو تو صبر کرو، برداشت کرو، پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا دادا بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، اسی کا بکلمات فاحفظ، میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا؟ احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظ اللہ، یحفظک اللہ، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے اوامر، اسلام، حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لیے تیار پائے۔ اور لمبی حدیث ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا نہیں ہے، صرف اللہ ہے دینے کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو اٹھاؤ، جب ضرورت حاجت کے لیے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اپنے اللہ کو اٹھاؤ۔ تو یہ حدیث کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے۔ ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، یہ تمہارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تو احسان کیتا ہے تمہیں میں مالکی کرنے، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل احسان حسن سے، حسن سے الف، دو الف ملے اور احسان بن گئے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کام کو جو اب دنیا کا ہے دین کا ہے اس سے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا۔ جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے، 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی کہ بس یہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس سے آگے نہیں۔ آخری انتہا، اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے۔ سبحان اللہ، بالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں ملیں۔ چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اپنے بیٹے اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ بولو اللہ تیرے چار۔ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بدعا باپ کر رہا تھا، ایسی اولاد نہ بنا جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، جننے کی تکلیف برداشت۔ ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا طلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک طلقہ کا حق بھی ادا ہے۔ طلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں طلقہ۔ قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو بیٹا ابھی ایک کا بھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ
اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا. اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی. اور عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں بیٹا ایک لہر کا حق لگا. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ لا زفرۃ واحد ولا زفرۃ واحد. کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس دیے، ہوکے کرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو احسان کیا کہ تشریح آ رہی ہے. تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا، میرے بھائی میری بہن میرے بچوں میری بچی، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے. چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، یعنی ہم شادی کرنا چاہتے تھے. تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں اس رشتے پر راضی نہیں. میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نہیں ہے رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان خط آئے کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئیں گے. میں نے کہا بیٹی اس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا. کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق. تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملے گی کچھ بھی نہیں. تو بھائی اور دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں ماں باپ کے ساتھ محبت بدتمیزی نہیں کرتے، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے، انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا. بچپن میں انگلش میڈیم اسکول، پھر او لیول، پھر ای لیول، انہیں کیا پتا ماں نے باپ. پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ دھاڑے مار کے رونا شروع. تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر بیٹھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں وجہ سے مجھے اچانک خیال آیا. میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن اسکول. اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے کہ شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور. اس کو تو پتہ نہیں میری ماں کیا میرا باپ ہے. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن مجھے یاد ہے، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے 3ری 4تھی جماعت تک 61 کا انتقال میری 9 سال تو 8 سال ان کے بیٹے جوان. ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے. اتنا ادب، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے، تہذیب تھی، ثقافت تھی جو آج کی تہذیب میں ہم سب کچھ. اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نہیں ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیں، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیں. ہر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور. تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو، بس ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آج صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے ماں باپ کا کیا مقام ہے، کیا عزت. ایک شخص آیا یا رسول اللہ
میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے. آپ نے کہا بلاؤ، چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرع کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے، بغیر پوچھے استعمال کرے. جب اسے پتا چلا کہ ہمارے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، دل میں کچھ اشعار پڑھے. جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ، تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لی. اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تیرا انشاءاللہ یہ سنتے ہیں، پہلے وہ شعر سنا جو تم نے تو نہیں کہے زبان سے، پر اللہ نے سن لی. درست اشعار پڑھ. اس کے آگے کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں بتاؤں گا. باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام.